یہی وہ دن ہے جو خداوند کا ہے اور ہم اس دن میں شاد ہوتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں. آمین. سو ایز اے چرچ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں. ہر روز ہمیں اس کی آمد کے نزدیک لے کے جایا جا رہا ہے. ہر دن جو آ رہا ہے ہم مسیح کی آمد کے نزدیک آ رہے ہیں. سو اس لیے ایز اے چرچ ہمیں ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ابلیس کی مکاری کا، ابلیس کے دھوکے کا شکار نہ ہو. آمین. سو آج جو میسج میرے پاس ہے اس میں ہم لوگ ملٹی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس میسج میں ہم لوگ تھوڑا بہت خدا کی محبت کے تعلق سے بات کریں گے. ہم لوگ خدا کی بھلائی کے تعلق سے بات کریں گے. ہم لوگ ڈسیپشن کے تعلق سے، فریب کے تعلق سے بات کریں گے. ہم لوگ کچھ بات کریں گے ہمارا چناؤ جو ہے یا جو چوائسز ہم لوگ اپنی زندگی میں لیتے ہیں ان کے تعلق سے. اور فائنلی ہم لوگ کچھ دیر بات کریں گے ڈس اوبیڈینس کے تعلق سے، نافرمانی کے تعلق سے. سو یہ میسیج ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اپنے روحانی کانوں کو کھلا رکھیں تاکہ خدا کا روح آج آپ سے بات کر سکے. آمین. کیونکہ خدا کا کلام ہر روز تازہ ہے اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں قوت دیتا ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں شفا دیتا ہے اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں رہائی کو لے کے آتا ہے. آمین. سو اگر آج صبح آپ اجازت دیں گے تو خدا نہ صرف آپ سے بات کرے گا، خدا آپ کو ڈائریکشنز دے گا، خدا آپ کی سوچ کو تبدیل کرے گا، خدا آپ کو ہوشیار اور بیدار رہنے میں خدا کا کلام اور خدا کے کلام کی سچائیاں آپ کی مدد کریں گی. آمین. آمین. سو جیسے میں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ مختلف باتوں کو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں گے لیکن یہ بیسیکلی ایک ہی میسج ہوگا جس کے اندر یہ سارے پہلو جو ہے ان کو ہم لوگ ٹچ کریں گے. سو ابھی تک جو اس میسج کو میں نے ٹائٹل دیا ہے وہ ہے کہ صرف خدا کے پاس اور خدا ہی آپ کو بہترین دے سکتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں خدا کے پاس آپ کے لیے بہترین ہے اور خدا ہی، صرف خدا ہی وہ واحد ہستی ہے جو آپ کو بہترین یعنی دی بیسٹ آپ کو دے سکتا ہے. آمین. سو نمبر 1 پہلی بات آپ نے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے، آپ کی زندگی کے حالات کیسے کیوں نہ ہو، وہ کسی سٹیج پہ کیوں نہ ہو، آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خدا جو ہے وہ بھلا خدا ہے. آپ کو کسی بھی صورتحال میں کسی بھی رپورٹ کو ریسیو کرتے ہوئے آپ کو اپنی زندگی میں اس بات کو نہیں بھولنا کہ خدا بھلا خدا ہے. آمین. آپ نے خدا کی بھلائی کو نہیں بھولنا، بلکہ میں آپ کو انکریج کروں گا کہ جیسی مرضی سچویشن ہو آپ کے سامنے، جیسے مرضی حالات ہو آپ کے سامنے، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی بھلائی سے انکریج کریں، اپنے آپ کو اپنی حوصلہ افزائی کریں، خدا کی بھلائی کو یاد کرتے ہوئے، خدا کی بھلائی کا اقرار کرتے ہوئے. آمین. کیونکہ خدا جو ہے وہ بھلا خدا ہے. خدا کے پاس ہمیشہ آپ کے لیے دی بیسٹ ہے، بہترین ہے، اور خدا کی یہ مرضی ہے کہ جو اس کا بہترین ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر پورا ہو. آمین. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بات انکریج کروں گا، خدا یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہترین کیا ہے. آمین. خدا یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہترین کیا ہے، اور اگر خدا آپ کو کسی بات سے منع کرتا ہے، اگر خدا کسی ایریا میں آپ کو روکتا ہے، اگر خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کسی زندگی کے کسی ایریا میں باز آئے، یا خدا آپ کو پہلے آگاہ کرتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بات کو ہمیشہ رکھیں، یاد رکھیں کہ خدا جانتا ہے آپ کے لیے بہترین کیا ہے. اور اگر خدا آپ کو اس ڈائریکشن میں جانے سے منع کر رہا ہے، اس کا چناؤ کرنے سے منع کر رہا ہے، تو وہ ہمارے حق میں درست ہے. آمین. وہ ہمارے حق میں کیا ہے؟ درست ہے. اور ہمیں جو خدا ڈائریکٹ کر رہا ہے ہمیں اس کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے.
ایز اے چرچ ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم کبھی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم خدا کی مرضی سے باہر ہوں. میں پھر سے اس بات کو دہراؤں گا. ایز اے چرچ, ایز اے بلیور, ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب انسان نے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں رد کیا, تب تک انسان نے اپنے آپ کو اور زیادہ مشکل حالات میں دھکیلا. جب انسان نے خدا کی مرضی کو رد کیا, انسان نے تاریکی کے لیے اپنی زندگی میں دروازہ کھولا. اور میں آپ کو بتانا چلوں, جہاں پہ تاریکی ہے وہاں پہ ابلیس ہے, اور جہاں پہ تاریکی ہے, تاریکی ابلیس کو قانونی اختیار دیتی ہے. اور ابلیس کا انسان کے لیے فرام ڈے ون ایک ہی پلان ہے, جو جان 10:10 میں ہے, یوحنا 10:10 میں, کہ چور نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. اور اگر آپ زندگیوں میں دیکھیں, اگر آپ خاندانوں میں دیکھیں, تو ابلیس جو ہے وہ یہی کر رہا ہے. وہ چرا رہا ہے, وہ مار ڈال رہا ہے, اور وہ ہلاک کر رہا ہے. سو ہم ایز اے چرچ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر رد کریں, کیونکہ اگر ہم رد کریں گے تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان دہ بات ہوگی. آمین. نمبر 2, ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں, آپ کے سامنے جیسے بھی حالات ہو, جیسی بھی سچویشن ہو, آپ کے پاس جیسی بھی ڈاکٹر کی رپورٹ ہو, یا لوگ جو بھی آپ کے تعلق سے, یا آپ کے حالات کے تعلق سے, آپ کے فائنینسز کے تعلق سے, یا جو بھی سامنا ہو آپ کو, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے. آمین. اور خدا نے آپ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیا ہے, اور اس کے اکلوتے بیٹے نے صلیب پر چڑھ کر خدا کی محبت کو, کہ خدا محبت ہے, اس نے صلیب پر چڑھ کر اس کی محبت کو ثابت کیا ہے. آمین. انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کلیسیا کے لیے, وہ چرچ کے لیے خدا کی محبت ہے. اور اس سے اگر میں آگے جاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کے لیے خدا کی محبت کا فل پیکج ہے, جس میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. آمین. شفا یسوع کے پاس ہے, رہائی یسوع مسیح آپ کو دے سکتے ہیں, آپ کے حالات کو یسوع مسیح جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں, وہ آپ کی لعنت کو برکت میں بدل سکتے ہیں, وہ ناممکن کو ممکن آپ کے لیے بنا سکتے ہیں. یعنی یسوع مسیح خدا کی محبت کا فل پیکج ہے آپ کے لیے. سو کسی بھی صورت میں اس بات کو مت اگنور کیجئے گا, کیونکہ ابلیس آتا ہے, اور ابلیس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی اس بات کو نہ گہرے طور پر جان سکیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. سو جو میں بات کر رہا ہوں نمبر 2 وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن میں آپ نے یہ نہیں ڈھونڈا کہ خدا جو ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے. آمین. اینڈ نمبر 3, ابھی ہم میسج کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن میں کچھ چیزیں آپ کی انکریجمنٹ کے لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں. نمبر 3, ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں, خدا جو ہے وہ وفادار خدا ہے. آمین. اب بائبل کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو کہیں پہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا جہاں پہ خدا نے کہا ہو, یا خدا کو اس صورتحال میں دعوت دی ہو, خدا کو بلایا ہو, اور خدا نے اپنی وفاداری ثابت نہ کی ہو. آمین. خدا ہمیشہ وفادار خدا ہے, اور وہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. وہ اپنی وفاداری کو ثابت کرتا ہے بشرطے ہم اسے اپنی زندگی میں اجازت دیں. آمین. اس نے دانیل کی زندگی میں اپنی وفاداری کو ثابت کیا, اس نے صدرک مسک عبدالنجو کی زندگی میں اپنی وفاداری کو ثابت کیا. آمین. اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں, وہ وفادار خدا ہے. آمین. سو 3 باتیں ابھی تک کی, خدا بھلا خدا ہے, خدا محبت ہے, اور خدا وفادار خدا ہے. آمین. سو آئے میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب, اس کا 2 باب اور اس کی 8 آیت.
سو آج ہم لوگ ان آیات میں سے آج ہم اپنے لیے بہت کچھ سیکھیں گے. سو میں آپ کو انکریج کروں گا, جیسے میں نے ابھی خدا کے کلام کی چند سچائیاں آپ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے, کہ اپنی روحانی کانوں کو کھلا رکھیں. Let the Spirit of God to speak to you, تاکہ خدا کا کلام آپ سے بات کرے, تاکہ جہاں پہ آپ کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہے آپ انکریجمنٹ کو ریسیو کریں, جہاں پہ کریکشن کی ضرورت ہے آپ کریکشن کو جو ہے وہ ریسیو کریں, اور جہاں پہ تسلی کی ضرورت ہے آپ خدا کے کلام سے تسلی پائیں, جہاں پہ رہائی کی ضرورت ہے آپ خدا کے کلام سے رہائی کو حاصل کریں, اور جہاں پہ ذہن کے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے خدا کے کلام سے آپ کا ذہن جو ہے وہ تبدیل ہو. آمین. سو ہم لوگ پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے, اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. آمین. سو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ خدا جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہترین ہے. خدا کیا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہترین ہے, اور خدا ہی بہترین آپ کو دے سکتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں دی بیسٹ چاہتے ہیں تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف ایک ہستی کے پاس آنے کی ضرورت ہے جو کہ سورس ہے, اور وہ زندہ خدا کی ذات ہے. آمین. بائبل یہ کہتی ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے انسان کو کہاں پہ رکھا؟ عدن. کہاں پہ رکھا؟ یقین مانے, اس بات پہ سوچیں. عدن جو تھا وہ خدا کا انسان کے لیے دی بیسٹ تھا. عدن جو تھا وہ خدا کا انسان کے لیے بہترین تھا. جیسے میں نے کہا خدا جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہترین جو ہے وہ کیا ہے. آمین. خدا جانتا ہے کہ آپ کے لیے دی بیسٹ کیا ہے. اس لیے جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو خدا نے انسان کو عدن میں رکھا, کیونکہ عدن جو تھا وہ اس زمین پر خدا کی بادشاہی کا عکس تھا. It was a prototype of God's kingdom. وہ خدا کی بادشاہی کا اس زمین پر عکس تھا. اور جتنی دیر آدم اور اس کی بیوی ہوا عدن میں رہے, انہوں نے خدا کا جو بھی بیسٹ تھا وہ اپنی زندگی میں اس ٹائم پیریڈ میں, جو ٹائم پیریڈ انہوں نے عدن میں گزارا, انہوں نے دی بیسٹ اس کا ایکسپیرینس کیا. آمین. عدن was a perfect environment. عدن جو تھا, عدن وہ بہترین جگہ تھی جو خدا نے انسان کے لیے ڈیزائن کی تھی. اور خدا کا یہ پلان ہرگز نہیں تھا کہ انسان جو ہے وہ یہاں سے باہر جائے. آمین. انسان جو ہے وہ یہاں سے باہر جائے. کیا ہوا؟ ہیلو. سو خدا کا یہ پلان ہرگز نہیں تھا کہ آدم اور ہوا جو ہے وہ عدن سے باہر نکلے. وہ کیا ہو؟ عدن سے باہر جائے. It was their decision. یہ ان کا فیصلہ تھا. یہ کیا تھا؟ آدم اور ہوا کا اپنا فیصلہ تھا, نہ کہ خدا کا فیصلہ تھا. یہ کس کا فیصلہ تھا؟ آدم اور ہوا کا اپنا فیصلہ تھا, کیونکہ خدا نے ان کو آزاد مرضی دی تھی. آمین. خدا نے ان کو کیا دی تھی؟ آزاد مرضی. many times آج لوگ جو ہے وہ اپنے آپ اپنے لیے خود چناؤ کرتے ہیں, اس بات کو جانے بغیر کہ خدا کی مرضی یہ ان کے لیے ہے بھی یا نہیں ہے. وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہترین کیا نظر آ رہا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہمارے لیے اچھا ہو سکتا ہے, یا ہمارے مستقبل کے لیے کیا اچھا اس میں نکل سکتا ہے, ہمارے بچوں کے لیے اس میں کیا بہترین ہو سکتا ہے, ہمارے فائنینسز کے لیے کیا بہترین ہو سکتا ہے, ہمارے سٹیٹس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کیا بہترین ہو سکتا ہے. اور وہ یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ خدا کی ول اس میں ہے یا نہیں ہے, خدا کی مرضی جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے.
اور وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے چناؤ کرتے ہیں. انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں ہم جہاں پہ ہیں، جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، اس میں جو مین رول ہے وہ ہمارے چناؤ کا ہے، وہ ہماری ول کا ہے، وہ اس آزاد ول کا ہے جو ہمیں دی گئی ہے اور جس کو ہم نے اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے. آمین آمین. سو میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ کہ خدا نے اس کو عدن میں رکھا، کیونکہ عدن جو تھا وہ خدا کا بہترین تھا. کہیں عدن خدا کا بہترین تھا. آمین آمین. سو یہ ان کا ڈیسیژن تھا کہ وہ عدن سے باہر جائیں، نہ کہ خدا نے ان کو باہر کیا تھا. یہ کن کا ڈیسیژن تھا؟ یہ ان کا ڈیسیژن تھا. سو جو میں بات ابھی تک آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ خدا کی مرضی کو جانے بغیر ہی اپنی زندگی میں خود سے چناؤ لیتے ہیں. وہ ظاہر کو دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے، دنیا کو دیکھ کے، لوگوں کے انفلوئنس کو دیکھ کے اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے، چاہے اس میں خدا کی مرضی ہو یا مرضی نہ ہو. آمین. سو جو میں بات کرنے لگا ہوں دھیان سے سنیے گا. خدا کی ول میں، خدا کی مرضی میں ہی آپ کے لیے دی بیسٹ ہے. آمین. آپ کو سمجھ آئی اس بات کی؟ خدا کی ول میں ہی آپ کے لیے دی بیسٹ ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ بہترین پروگرامر ہے. خدا جو ہے وہ بہترین ڈیزائنر ہے. خدا کو پتا ہے فرام بگننگ ٹو اینڈ، خدا جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے. خدا فرام بگننگ ٹو اینڈ خدا جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے. خدا جانتا ہے کس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. خدا جانتا ہے کس وقت اس شخص کو میں نے اس کے لیے استعمال کرنا ہے. خدا جانتا ہے کہ کس وقت یہ دروازہ میں نے اس کے لیے کھولنا ہے. خدا جانتا ہے کہ کہاں سے میں نے اس کے لیے فیور جاری کرنی ہے. خدا جانتا ہے کہ میں نے کس طرح سے اس کے لیے ان حالات میں جو ہے ان حالات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ خدا جانتا ہے فرام بگننگ ٹو اینڈ، خدا سب کچھ جانتا ہے. اور جیسے میں نے کہا ہی از دی بیسٹ پلانر، خدا بہترین پروگرامر ہے، خدا بہترین ڈیزائنر ہے، اور خدا جو ہے وہ بہترین سسٹم کو انالیسس کرنے والا ہے کہ کس کو کس، اس کمپنی کو یا اس شخص کو کس سسٹم کی ضرورت ہے. سسٹم انالیسس کرنے والے پتہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں، اس کمپنی کا انالیسس کرتے ہیں کہ اس کمپنی کو کس سسٹم کی ضرورت ہے جو ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے. سو خدا جانتا ہے کہ اس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے. آمین. خدا جو ہے وہ جانتا ہے. جو میں نے بات کہی کہ خدا کی ول میں آپ کے لیے دی بیسٹ ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات اور کہوں گا، جب انسان نے خدا کی ول کو رد کیا، خدا نے اپنی پروٹیکشن کو لوز کیا. خدا نے اس حفاظت کو لوز کیا، کھو دیا، جو خدا نے اس کی زندگی میں اپنی ول کو جاری کر کے، یعنی کلام کی حدود میں، کلام کی حدود کو باندھ کر اس کی زندگی میں جاری کی. سو خدا نے اس کو عدن میں رکھا. سو یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھیں گے اور میں ایک بات کہوں گا. عدن میں رکھنا، آدم کو عدن میں رکھنا خدا کی محبت کا ایکٹ تھا. آپ کو پتہ ہے خدا اس کو کہیں پہ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن خدا نے اس کو کہیں پہ نہیں رکھا. خدا نے اس کو کہیں پہ پھینک نہیں دیا. خدا نے اس کو کہاں پہ رکھا؟ عدن میں. اور یقین مانے جب تک آدم عدن میں تھا کوئی بیماری آدم کے پاس نہیں آئی، کوئی کمی وہاں پہ نہیں آئی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آدم اٹھا اور کو آج جو ہے وہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے یا میری شوگر لیول لو ہو گئی ہے، یا وہ اٹھا وہ کہہ رہا ہو میری باڈی کا یہ اعضاء کام نہیں کر رہا. نو، ہی واز ان پرفیکٹ انوائرمنٹ. وہ ایک بہترین ماحول میں تھا، اور وہ کسی انسان کا تخلیق کیا ماحول نہیں تھا، بلکہ خدا کا اپنا تخلیق کیا ہوا تھا. آمین. کیونکہ عدن واز دا بیسٹ تھنگ.
جو آدم کے ساتھ آدم کے لیے جو خدا نے انیشلی کیا اس کو عدن میں رکھا. اگر آپ پچھلے باب کو دیکھیں, پیدائش کو دیکھیں, اس کی 26ویں آیت کو دیکھیں, وہاں پہ لکھا ہے, صرف آپ سنیں, لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پہ بنایا. انسان کا اپنی صورت اور شبیہ پہ بنانا یہ خدا کی محبت کا ایکٹ تھا, بیکاز گاڈ از لو. اور لو جو ہے وہ شیئر کرتا ہے, محبت جو ہے وہ شیئر کرتی ہے. سو خدا نے اس کو اپنی صورت, یعنی صورت جس طرح ہم نظر آتے ہیں, اور لکھا ہے اپنی شبیہ پر, انگریزی کے اندر ہے امیج اور لائکنس. شبیہ لائکنس مطلب خدا نے اپنی خوبیاں جو ہے وہ آدم میں رکھی. Why? Because God is love. خدا محبت ہے, and that was his act of love. یہ خدا کی محبت کا عکس تھا, ایکٹ تھا. آگے آپ دیکھیں, اگر آپ 27ویں آیت کو دیکھیں, 28ویں آیت, تو وہاں لکھا ہے خدا نے ان کو برکت دی. خدا نے ان کو کیا دی؟ برکت دی. Why? Because God is love. خدا نے ان کو برکت دی. خدا نے ایکچولی برکت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے امپاور کیا. خدا نے ان کو, خدا نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ خوشحال ہو. خدا نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ جو ہے وہ بابرکت ہو, کیونکہ برکت دینے کے بعد اس نے کہا پھلو اور بڑھو. خدا نے کہا پھلو اور بڑھو, اور اس کے بعد اگلی آیت میں اگلے حصے میں لکھا ہے زمین کو معمور کر دو. خدا نے ان کو کہا زمین کو معمور کر دو, زمین کو بھر دو, اور پھر اس کے بعد لکھا ہے محکوم کرو, زمین پر حکمرانی کرو. سو ان سب کو کرنے سے پہلے خدا نے ان کو بلیس کیا, خدا نے ان کو اس قابل بنایا. اور پھر اس آیت کے اینڈ میں لکھا ہے خدا نے ان کو اختیار دیا. He gave authority. کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے آخری حصہ 28ویں آیت کا, لکھا ہے اس نے کہا اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. یعنی have authority, have dominion. اور جو عبرانی لفظ ہے رادا جو اس یہاں پہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے have kingdom. بادشاہی کرو, حکمرانی کرو. آمین. یعنی کیوں خدا نے اس کو دیا؟ بیکاز گاڈ از لو. خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے. خدا نے ان کو امپاور کیا, خدا نے ان کو اس قابل کیا کہ وہ پھلے بڑھے, ان کو اس قابل کیا کہ وہ زمین کو معمور و محکوم کرے. خدا نے ان کو اختیار دیا, اور ان سب کے بعد خدا نے ان کو عدن میں رکھا. آمین. جو کہ اس کا لیے خدا کا بہترین جگہ تھی. آمین. اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے 16ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. 15ویں آیت سے 16 میں پھر سے آپ کے لیے پڑھوں گا. دیکھیں اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. سو اگلا کام جو خدا نے کیا, خدا نے اس کو عدن میں رکھا ایز اے انچارج. سو خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ آدم خدا کی خدا بندیت میں رہتے ہوئے جو ہے وہ حکمرانی کرے. In other words, خدا نے آدم کو اس زمین کا خدا مقرر کیا تاکہ وہ خدا کی خدا بندیت میں رہتے ہوئے اس زمین پر حکمرانی کرے. آمین. 16ویں آیت, اور خدا نے آدم کو حکم دیا. اب یہاں پہ جو ہے وہ اگلی بات شروع ہوتی ہے. سو یہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خدا نے جو کچھ کیا وہ اس کی محبت کا عمل تھا, وہ اس کی محبت تھی. خدا نے اس کو بہترین جگہ پہ رکھا, خدا نے اس کو اپوائنٹ کیا, خدا نے اس کو انچارج بنایا. لیکن اس کے بعد اب اگلی سٹیج شروع ہوتی ہے, اور وہ سٹیج شروع ہوتی ہے لکھا ہے خدا نے آدم کو حکم دیا. انڈرسٹینڈ کرے, یہاں پہ کوئی عام الفاظ نہیں. He was commissioned. اس کو حکم دیا گیا. کیا دیا گیا؟ حکم دیا گیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. سو یہاں پہ جب خدا نے اس کو حکم دیا تو خدا نے اس کو بار بار بھی کروایا کہ who is boss, who's real in charge, کون حقیقی باس ہے, کون حقیقی انچارج ہے, کون all in all ہے. اس نے کہا کہ باغ کے ہر ایک درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ خدا نے اس کو وارن کیا. خدا نے اس کو کیا کیا؟
وارن کیا, الرٹ کیا. خدا نے کہا لیکن تو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا. سو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ بڑی اہم بات ہے, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان دو آیات کے اندر خدا نے جو ہے وہ ان پہ اپنی بھلائی کو بھی ظاہر کیا, یہ کہتے ہوئے کہ باغ کے سب درخت کا پھل کھا سکتے ہو, اور خدا نے جو ہے ان کو یہ بھی بتایا کہ اصل میں حقیقی انچارج جو ہے وہ کون ہے. اور اس کے ساتھ خدا نے ان کو وارن بھی کیا. اور یہاں پہ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. خدا نے جو ان کو وارن کیا, this is another act of his love. یہ اس کی محبت کا ایک اور عمل تھا. سو اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کو وارن کیا, کیونکہ خدا جانتا تھا. خدا کیا جانتا تھا؟ لیکن خدا نے اس کو کیا کیا؟ وارن کیا. لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا, کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. یعنی خدا نے ان کو بتا دیا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. مینی ٹائمز یہ لوگ سوچتے ہیں کہ لو جی خدا کو سب کچھ پتا ہے, خدا نے پہلے سے کہہ دیا, یہ خدا نے کہا اس لیے ہوا. نو, خدا نے ان کو آگاہ کیا کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. تو جب خدا نے ان کو کہا نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا, تو خدا نے ایک اور کام کیا, خدا نے ان کو آزاد مرضی دی. ان ادر ورڈز, اس آیت میں انسان کی زندگی میں آزاد مرضی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ خدا نے ان کو اجازت دے دی تھی. انڈرسٹینڈ کریں, God is love. خدا محبت ہے. خدا کو رپورٹ نہیں چاہیے تھے. رپورٹ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. رپورٹ صرف وہ کر سکتا ہے جو پروگرام اس کو دیا گیا ہے, جو پروگرام اس کی کھوپڑی میں اس شپ کے اندر جو ہے وہ فٹ کیا گیا ہے. خدا نے انسان بنایا تھا اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ پر, جس کے نخلوں کے دم میں اس نے اپنی جو ہے وہ زندگی کا دم پھونکا تھا, جو جیتی جاتی مورت تھی. سو یہاں پہ اس کی لائف میں جو ہے وہ آزاد مرضی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ آزاد مرضی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. آمین. اور پھر 21ویں آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا, اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا, اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے, اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے. آمین. سو یہ آیت میں نے پرپس نہیں پڑھی تاکہ آپ کو یہ پتا ہو. سو ہم نے ابھی تک یہ بات کی ہے, خدا نے جب انسان کو تخلیق کیا تو خدا نے اس کو کہاں پہ رکھا؟ عدن میں رکھا. سو جب ہوا کو اس نے تخلیق کیا تو ہوا کہاں پہ گئی؟ وہ بھی عدن میں ہی تھی. اور ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ عدن جو تھا وہ خدا کا بہترین تھا انسان کے لیے. عدن کیا تھا؟ خدا کا بہترین تھا. عدن خدا کا بہترین تھا. عدن کو بہترین انوائرمنٹ تھی جس کی ان کو ضرورت تھی. لیکن تیسرے باب کے اندر کچھ اور رونما ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس کی طرف جاؤں, میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے, اور میں اجازت دوں گا کہ آپ اپنے روحانی کانوں کو ٹیون کریں تاکہ سمجھیں. ہوا جو تھی, کیونکہ خدا نے انسان کو عدن میں رکھا, ہوا جو تھی وہ ایک بہترین انوائرمنٹ میں تھی. کہاں پہ تھی؟ ایک بہترین ماحول میں تھی. نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ اس کے اوپر کوئی ایسی اتھارٹی نہیں تھی جو اس پر غصہ کرے یا اس پر لان تان کرے یا اس کو ابیوز کرے. There was no boss there. Boss in a sense کہ کوئی بھی ایسا اختیار نہیں تھا جو اس کو ڈیگریڈ کرے. نمبر 3, عدن میں ہوا کے پاس بہترین ماحول تھا, کوئی ایسا اس کے پاس برا ایکسپیرینس نہیں تھا. وہ جس ماحول میں وہ رہ رہی تھی وہ ڈیمونک
فری تھا. وہاں پہ ابلیس جو ہے اس کی بدروحوں کا کوئی اثر وہاں پہ نہیں تھا. کوئی بھی جادوگری وہاں پہ نہیں تھی جو زندگیوں کو کنٹرول کر سکے, اور نہ ہی کوئی برا انفلوئنس تھا جو اس کو کسی طرح سے جو ہے, کیونکہ وہ ڈیمونک فری تھا اس لیے وہاں پہ ایسا ماحول نہیں تھا. وہ عدن میں رہتے ہوئے صرف خدا کو جانتی تھی, خدا کی بھلائی کو, خدا کی پروویژن کو, اور خدا کی پریزنس کو, خدا کی جو ہے وہ حضوری کو. کیونکہ تیسرے باب کی اگلی آپ کو پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے خدا جو ہے وہ ٹھنڈے وقتوں میں ان سے بات کرنے ملنے آتا تھا. آمین. لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی تیسرا چیپٹر ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پر ہوا نے بری طرح جو ہے وہ دھوکا کھایا. سو یہاں پہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں آگے جانے سے پہلے, تیسرے چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے, آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے. ایز اے چرچ, ایز اے بلیور آپ کو سمجھنا ہے آپ بہترین چرچ میں ہو سکتے ہیں. آپ کو بہترین تعلیم جو ہے وہاں پہ آپ ہر اتوار کو حاصل کر رہے ہو سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ ایک اچھی فیلوشپ میں ہو سکتے ہیں. آپ کا ایک پرائیویٹ گروپ ہو سکتا ہے جس میں بڑے مضبوط ایماندار جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہو. لیکن اگر آپ ہوشیار نہیں ہیں, اگر آپ روحانی طور پر بیدار نہیں ہیں, اگر آپ آگے بڑھنے کے لیے زور نہیں مار رہے, تو آپ فریب کھا سکتے ہیں. آپ کیا کھا سکتے ہیں؟ آپ فریب کھا سکتے ہیں, آپ دھوکے کا شکار ہو سکتے ہیں. اور ان سب سے بڑھ کر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جس چرچ میں جا رہے ہیں آپ کو کتنی ہی بہترین تعلیم دی جا رہی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جس کمپنی میں ہے, کمپنی سے مراد جو آپ کے لوگ ارد گرد ہیں وہ کتنے ہی روحانی طور پر مضبوط ہیں. اگر آپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری خود نہیں اٹھائیں گے, اور اگر آپ خدا کی کلام کی درست سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھیں گے, تو آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں. آپ کو اس بات کی سمجھ آئی؟ کتنے لوگوں کو سمجھ آئی؟ ذرا اپنا ہاتھ لڑائیے. ایو جو تھی, ہوا جو تھی, وہ عدن میں تھی, اس ماحول میں جس کو خدا نے ڈیزائن کیا تھا, وہ خدا کی پریزنس میں تھی. لیکن انفارچونیٹلی وہ دھوکے کا شکار ہو گئی. بیکاز وی ہیو اے اینمی, ہمارا ایک دشمن ہے. ان کا بھی دشمن تھا اور وہی دشمن ہمارا بھی دشمن ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو حزقیل میں لے کے جاؤں جہاں پہ اس پیسج کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنا تخت کو جو ہے وہ خدا کے تخت سے بھی اوپر لے کے جاؤں گا. جہاں پہ وہ پرائڈ کا شکار ہوتا ہے, اور لکھا ہے وہاں پہ جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے. سو فرسٹ اس نے جو ہے وہ آسمان پہ ایسا کیا, اس نے کہا میں خدا کے تخت سے بھی اپنا تخت اوپر لے کے جاؤں گا. وہ وہاں پہ بری طرح ناکام ہوا, اور جب اس کے بعد خدا نے انسان کو بنایا, انسان کو اختیار دیا, تو وہ انسان کے پیچھے آ گیا. کیونکہ خدا نے اپنی بادشاہی جو تھی وہ انسان کے ساتھ شیئر کی تھی. آپ کو سمجھ آ رہی؟ اس لیے زبور میں لکھا ہے آسمان تو خداوند کا آسمان ہے, لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے. آمین. میں آپ ٹیچنگ دے رہا ہوں آپ کو, I'm not preaching. میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں آج تاکہ آپ کو سمجھ آئے. سو وہ بہترین انوائرمنٹ میں تھی, اس کے باوجود وہ دھوکے کا شکار ہو گئی. سو آپ بہترین انوائرمنٹ میں, بہترین ماحول میں ہو سکتے ہیں, بہترین چرچ میں ہو سکتے ہیں, بٹ آپ سٹل جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے, اگر آپ خدا کے کلام کی درست سمجھ میں آگے بڑھنے میں زور نہیں ماریں گے. لکھا ہے آسمان کی بادشاہی کے لیے زور ہوتا ہے. کیا لکھا ہے؟ آسمان کی بادشاہی کے لیے زور ہوتا ہے اور زوراور اسے چھین لے. متی کی انجیل میں 10 قواریوں کا ذکر کیا گیا اور وہ سب کی سب دھلے کے انتظار میں تھی. سب کی سب کس میں تھی؟ لیکن اس میں 5 عقل مند تھی اور 5 سو اس سٹوری میں بہت کچھ ہے, لیکن ایک بات میں کروں گا کیونکہ پھر ہم لوگ اپنے ٹائم میں نہیں رہ پائیں گے. ان میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائے. آمین. لیکن ان میں سے 5 تھی جنہوں نے اپنی ذمہ داری خود اٹھائی.
اور 5 جو تھی وہ اس چکروں میں تھی ٹھیک ہے اگر کم پڑ گیا تو ہم ان سے لے لیں گے. اینڈ دس از دا کنڈیشن آف دا چرچ. تو کہتے ہیں کوئی گل نہیں ہے, میری نال دی بہن جڑی ہے بڑا زور مار رہی ہے, کوئی گل نہیں, اگر میرے لیے ہوگی وہ دعا کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. اگر وہ دعا کرے گی تو پریز دا لارڈ, آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں ہر وقت ایسا نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی دن آئے گا جب آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. اگر نہیں لیں گے تو جان 10:10 چور نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. سو یہ دس از اندر ڈسپشن. یہ ایک اور دھوکہ ہے کہ اچھا ساڈا پادری بہت مضبوط ہے, لوگ بڑا فخر کرتے ہیں, پریز دا لارڈ, اس کی خدمت ہے, اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اس نے خدا کے جواب دہ ہونا ہے. بٹ واٹ اباؤٹ یو؟ آپ اپنے پادری پہ انصار کرتے رہیں گے, آپ کسی بہن پہ بھائی پہ انصار کرتے رہیں. نو, آپ کو اپنی ذمہ داری خود لینی ہے. آپ کو ان سست کواریوں کی طرح نہیں بننا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ آپ کو سست کواریوں کی طرح نہیں بننا. آمین آمین آمین. بلکہ آپ کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ لینی ہے. آمین. سو آئے جلدی سے ذرا تیسرے باب میں دیکھیں. تیسرے باب کی پہلی آیت سے جو ہے وہ پہلے ہم لوگ جو ہے وہ 5 آیت تک پڑھیں گے. لکھا ہے شام کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا. اس نے عورت سے کہا کہ واقعی خدا نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. عورت نے شام سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں, پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب شام نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے, بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. آمین. سو یہاں پہ بڑی اہم بات ہے. نمبر 1, شام جو ہے وہ عورت سے بات کرتا ہے. اگر آپ کو کلام کی سمجھ نہیں ہوگی تو ابلیس آپ کو آسانی سے جو ہے وہ گمراہ کر سکتا ہے. بائبل یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی صورت اور شبیہ پہ ہے. سانپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ سانپ بولے. سانپ بولا وہاں پہ, سانپ نے عورت سے بات کی. اس کو یہیں پہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے وہ یہاں پہ کچھ غلط ہے, something is wrong here. اور اس کو سانپ کو وہیں پہ روکنا تھا, اس کو وہیں پہ روکنا تھا. نو, اگر ابلیس آپ کے ذہن میں کوئی نیگیٹو تھاٹ ڈالتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ آپ کے ذہن میں اپنا گھر بنا لے, اس خیال کو وہیں پہ چھڑک دے. اس کو کیا کرے, وہیں پہ اس کو رد کر دے. اگر نہیں کریں گے تو وہ قلعہ بنا لے گا. سو یہاں پہ اس نے کہا, اس نے کوشچن کیا, اس نے عورت سے کہا کہ باقی خدا نے کہا باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. سو فرسٹ تھنگ ہی ڈڈ, وہ آیا سوال لے کے, اور اس نے یہاں پہ کیا کیا, اس نے خدا کے کلام کو ٹویسٹ کیا. ٹویسٹ سمجھتے ہیں, موڑ دیا. اس نے کیا کیا, موڑ دیا. وہ آپ نے بمبو کا جو باندھ سے جو فرنیچر بنتا ہے اس کو موڑ لیتے ہیں. اس نے خدا کے کلام کو یہاں پہ ٹویسٹ کیا. ٹویسٹ اس طرح سے کیا, اس نے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. اگر آپ کو کلام کی سمجھ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ ڈسیو ہو سکتے ہیں, اور یہیں پہ ڈسپشن کا آغاز ہو گیا, یہیں پہ دھوکے کا آغاز ہو گیا. کیونکہ اگر آپ دوسرے باب کی 16ویں آیت کے آخری حصہ پڑھو تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے ان کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. لیکن اس نے کیا سوال کیا, اس نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ. سو اس نے ٹویسٹ کیا, اس نے خدا کے کلام کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا. اس نے یسوع مسیح کے پاس آ کر بھی یہی کہا متی کے انجیل اس کے 4 باب میں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹی بن جائے. آمین. یاد ہے نا آپ کو, وہ یسوع مسیح کے پاس بھی ایسے ہی آیا اور وہ ہوا کے پاس بھی ایسے ہی آیا. یاد رکھیں ابلیس جو ہے he's a master of words. وہ الفاظ کی جو جنگ ہے وہ اس کو پتہ ہے کیسے کھیلنی ہے. he is so cunning, وہ اس قدر مکار ہے کہ وہ لوگوں کو الجھا دیتا ہے. اس نے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ عورت نے اس سے کہا
لیکن عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا کہ تم نہ تو اسے کھانا، نہ اسے اور نہ چھونا۔ اور 16ویں آیت بتاتی ہے خدا نے چھونے سے منع نہیں کیا، خدا نے کھانے سے منع کیا۔ سو اگین اگر آپ کو دیکھیں بات وہی ہے، اگر آپ خود سے اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے آپ دھوکے کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ اگر خود سے درست سمجھ حاصل نہیں کریں گے آپ دھوکے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس نے کہا چھونا، چھونے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ آمین، سمجھ آئی؟ 16ویں آیت کیا کہتی ہے آخری حصہ؟ کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ اگلا حصہ یہ کہتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کا نہ کھانا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ چھونا۔ اور یہاں پہ کیا ہوا لکھا ہے تب سانپ نے کہا بس اب جو ہے یہ میری گفٹ میں آ گئی۔ لکھا ہے تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ تم کیا کرو گے؟ جو ہے وہ نیک و بد کے جاننے والے خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو۔ سو کیا ہوا ان 4 آیات کے اندر؟ کیا ہوا؟ اس نے خدا کے کلام کو ٹویسٹ کیا، اس نے خدا کے کلام کو موڑ کر جو ہے اس کے سامنے رکھا، اور اس طرح سے اس نے جو ہے وہ خدا کا امیج جو ہے وہ اس کی نظر میں اس نے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا۔ ختم کرنے سے مراد میں یہ کہوں گا اس نے باریک کر دیا، اس نے ڈسٹارٹ کر دیا یہاں پہ۔ اور اگلا کام اس نے یہ کیا، جب اس نے یہ کہا تم ہرگز نہیں مرو گے، تو اس نے جو ہے وہ یہاں پہ یہ کہا، اگلی آیت کو یہ کہا کہ ایکچولی God is not giver، خدا دینے والا نہیں ہے، God is taker۔ خدا جو ہے وہ تم سے یہ جان بوجھ کے خدا جو ہے وہ تم سے یہ لے رہا ہے۔ اور فائنلی جب اس نے یہ کہا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے بڑا وار کیا، اس نے خدا کی اعلیٰ ظرفی پر، خدا کی اتھارٹی پر، خدا کی انٹیگریٹی پر، خدا کی بھلائی پر اور اس کے لو پر اٹیک کیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم مرو گے نہیں بلکہ خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اور ابلیس یہی کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ تم سے پیار نہیں کرتا، خدا اس بھائی سے اس بہن سے پیار کرتا ہے لیکن وہ تم سے نہیں کرتا، خدا اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان حالات میں جو ہے وہ تمہیں بچا سکے، تمہیں چھڑا سکے، خدا جو ہے وہ تمہاری طرف نہیں ہے، خدا تمہارے مخالف ہے۔ اور یہی لوگ سمجھتے ہیں ان کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے وہ یہی کہتے ہیں خدا نے ساڑھے نال کیتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات اس نے آج فٹ کر دی ہے کہ خدا دینے والا نہیں ہے، خدا لینے والا ہے۔ اکثر لوگ مر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا نے لے لیا۔ اگر لوگوں کے ساتھ برا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں خدا نے ساڑھے لیا ہوئی لکھیا سی۔ بیمار ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اے بیماری خدا نے بھیجی ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ یہ کہتے ہیں خدا نے ساڑھے لیا کیتا، خدا کی مرضی نہیں سی۔ ہر طرح کی ایول جو ہے وہ خدا پہ تھوپ دیتے ہیں، اور اس نے وہی کیا، اس نے کلام کو ٹویسٹ کیا۔ وہ یسوع مسیح کے پاس بھی ایسے ہی آیا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ And the moment اس کے بعد جو اگلا کام ہوا وہ اس قدر جو ہے وہ ہوا اس کے انفلوئنس میں چلی گئی، اس قدر جو ہے وہ اس کو قائل کر دیا، جو ہے اس نے قائل کر لیا کہ وہ یہ بھول گئی کہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، خدا نے ہمیں عدن میں رکھا ہے، خدا نے ہمیں سب باغ کے جو درخت ہے ان کا پھل کھانے کی اجازت دی ہے، اور اگر خدا نے اس سے منع کیا ہے تو خدا جانتا ہے کہ اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، لیکن وہ بھول گئی، وہ اس کے دھوکے کا، اس کے فریب کا شکار ہو گئی،
اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھٹی آیت کہتی ہے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لکھا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ جو اگلا کام ہوا اس کے بعد کیا ہو؟ وہ اس قدر اس کے انفلوئنس میں، اس قدر اس کی گرفت میں آ گئی کہ اس نے جو ہے وہ پھل لیا۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے وہ دیکھنے میں کیا ہے؟ خوشنما، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ آمین۔ سو جو بات میں نے شروع میں کہی، کوئی چیز چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس میں کتنی ہی اٹریکشن کیوں نہ ہو، اس میں آپ کا کتنا ہی خوبصورت مستقبل نظر کیوں نہ آ رہا ہو، اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے بچوں کا فیوچر سیکیور نظر آ رہا ہو، یا آپ فائنینشلی بہت آگے نکل جائیں گے، یا آپ کا سٹیٹس بہت اپ گریڈ ہو جائے گا، اس بات کو جانے اگر وہ خدا کی مرضی نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بہترین نہیں ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اگر وہ خدا کی مرضی نہیں ہے تو وہ بہترین نہیں ہے۔ اگر وہ خدا کی مرضی نہیں ہے تو وہ بہترین نہیں ہے، کیونکہ سونر اور لیٹر ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے لیے آپ خوش ہو، لیکن جب اس کے اصل نتائج جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ پہلے سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ آمین آمین۔ سو جو بات میں نے شروع میں کہا، ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ اس کی دل ہے، خدا کی مرضی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کی مرضی ہے۔ سو ان کے اس ایکٹ میں کیا ہوا؟ گناہ آیا، انہوں نے ڈس اوبے کیا، یعنی انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے۔ دیکھیں یہاں پہ میں ایک بات کو، ہوا نے دھوکہ کھایا لیکن آدم جانتے بوجھتے اس نے یہ کام کیا۔ سو کیا ہوا؟ ڈس اوبیڈینس، نافرمانی جو ہے وہ انہوں نے کی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نافرمانی جو ہے وہ ڈسپشن کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، دھوکے کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص نافرمانی میں ہوتا ہے وہ اس قدر برا ڈسیو ہوتا ہے، اس قدر وہ فریب کا شکار ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو لگتا ہے میں درست کر رہا ہوں، اور وہ ایکچولی یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے خدا سے زیادہ پتا ہے۔ This is so dangerous stage، یہ اس قدر ڈینجرس ہے۔ کوئی شخص جب نافرمانی میں ہوتا ہے تو وہ روحانی طور پر بری طرح بلائنڈنس کا شکار ہوتا ہے، اور وہ خدا کی بھلائی کو نہیں دیکھ پا رہا ہوتا۔ وہ یہ دیکھ نہیں پا رہا ہوتا کہ خدا بھلا خدا ہے، خدا محبت ہے، خدا وفادار ہے، خدا جو ہے وہ سلامتی اور بھلائی کا خدا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے خدا سے زیادہ پتا ہے۔ And this is dangerous۔ یہ جو ہے یہ ڈینجرس بات ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات کروں، اگر اس کا حل نہ ہو تو یہ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف یہ بات لے کے جاتی ہے۔ سو یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جو ہے ان کو پتا چلا، ایکچولی ان کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ جو خدا کی گلوری میں تھے، آپ کو پتا ہے وہ خدا کی گلوری میں تھے، ان کو یہ گلوری جاتی رہی، جلال جاتا رہا، پریزنس جو ہے وہ لفٹ اپ ہو گئی، کیونکہ خدا کی حضوری میں خوف نہیں ہے۔ اور اگلی یہ یاد یہ بتاتی ہے وہ خدا کی آواز سن کر خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ پہلی دفعہ ڈر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا۔ یہاں پہ گلوری جاتی رہی، ان کو نظر آیا ہم ننگے ہیں۔ اس سے پہلے they were under cover with the glory of God، وہ خدا کے جلال سے جو ہے وہ گھیرے ہوئے تھے۔ آمین۔ آپ کو، مجھے نہیں پتا آپ کو کتنی اس بات کی سمجھ آئی، وہ خدا کے جلال سے گھیرے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے سن ہوا ان کو پتا چل گیا وہ ننگے ہیں۔ جیسے سن ہوا وہ خدا کی آواز سن کر ڈر گئے۔ وہ خدا کی آواز سن کر تسلی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، شادمانی ملتی ہے۔ خدا کی جب آواز آتی ہے، خدا کی آواز ہمیں اس طرح سمیٹ لیتی ہے کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔
لیکن وہ خوف، وہ ڈر گئے. وہ کیا ہو گئے؟ وہ ڈر گئے. ڈر بھی ایکٹیویٹ ہو گیا یہاں پہ. لیکن God is a good God. خدا جو ہے وہ بھلا خدا ہے. خدا جو ہے وہ محبت ہے، وہ وفادار خدا ہے. اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا، وہ پھر بھی ان کو ملنے آیا. اس کو پتا تھا یہ ہو گیا، پھر بھی وہ ملنے آیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 15ویں آیت میں اس نے وعدہ کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسان کے کفارے کا بندوبست جو ہے وہ اس نے کیا. اس نے وعدہ کیا کہ کفارہ دیا جائے گا، کیونکہ خدا انسان سے پیار کرتا تھا اور پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے. آمین. تو ایک حوالہ میں میرے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں گا، امثال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے امثال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. کیا لکھا ہے؟ ایسی بھی راہ ہے جو انسان کو اپنی طرف سے ہوا جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی تھی کہ ہم تو خدا کی مانند ہو جائیں گے، جبکہ وہ تو آلریڈی خدا کی مانند تھے، کیونکہ خدا نے انہیں اپنی صورت اور شبیہ پہ بنایا. جب کوئی شخص خدا سے دور ہو جاتا ہے یا کوئی شخص جب فریب کھا جاتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ راہ میرے لیے درست ہے. وہ اس قدر بلائنڈنس کا شکار ہوتا ہے. وہ یسوع کے پاس بھی آیا، اس نے کہا جھک کے تو سجدہ کر دے. وہ شارٹ کٹ دے رہا تھا. انڈرسٹینڈ کریں یہاں پہ ایک اور بات بڑی خوبصورت سیکھنے کے لیے. دیر از نو شارٹ کٹ. شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹس نہیں ہے. شارٹ کٹس آپ کو مصیبت کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس لیے لگا کچھ راہیں ایسی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں کیا ہے؟ موت کی راہیں. آمین. جس طرح میں نے کہا کہ اگر ذمہ داری نہیں لی جائے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے اچھے چرچ کے ممبر ہیں یا کتنے اچھا سرمن آپ ہر سنڈے سنتے ہیں یا کتنے اچھے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں. اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے تو آپ فریب کھا سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ فریب کھا سکتے ہیں. امثال 30 باب اور اس کی 6 آیت. یہاں پہ لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. کیا لکھا ہے؟ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس کے ساتھ شخصی طور پر کنیکٹ رہیں گے. آپ شخصی طور پر اس کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے، کیونکہ اگر آپ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو دیر از چانس کہ آپ فریب کا شکار ہوں. دیر از چانس کہ آپ دھوکے کا شکار ہوں. دیر از چانس کہ اپنی زندگی میں آپ وہ ڈیسیژنز لیں جو اس کی مرضی نہیں ہے. دیر از چانس آپ ڈس اوبیڈینس میں چلے جائیں. دیر از چانس آپ اس کی مرضی کو، اس کے پلانس کو اپنی زندگی میں رد کر دیں جب آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے. آمین. یہاں پہ ایکچولی ایک اور بات جو آخری باتوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شخصی طور پر اپنی ذمہ داری کو بھی لینا ہے. ہم کب تک جو ہے وہ ایز اے چرچ اس وقت تک میچور نہیں ہو سکتا جب تک چرچ میں موجود، کلیسیا کے اندر موجود ہر ایک شخص اس پوائنٹ پہ نہیں آ جاتا کہ مجھے اپنی ذمہ داری لینی ہے. آپ کا پاسبان، آپ کے روحانی پیشوا جو ہے وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہیں اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں. لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے تو آپ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا دیر از چانس، تو آپ دھوکے کا شکار جو ہے وہ ہو جائیں گے. آپ ابلیس کی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے اور آپ جو ہے وہ اپنے لیے اس چیز کا چناؤ کر لیں گے جو آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. آخری حوالہ میرے ساتھ دیکھیے گا، جو ہے وہ میں آپ کے لیے آخری حوالہ پڑھوں گا، پھر میں یرمیہ اس کا 10واں باب اور اس کی 23ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے، یہ سنیں صرف اس حوالہ کا سنیں. لکھا ہے آئے خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا. انڈرسٹینڈ کریں، جس دور میں سے ہم گزرے ہیں یہ بہت خطرناک دور ہے. یہاں پہ دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے. ابلیس اور اس کی بدروہیں، اس کے جادوگر جو ہے
وہ خدا کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا منصوبہ ایک ہی ہے، یوحنا 10:10، مار ڈالنا، چرانا اور ہلاک کرنا۔ یہاں پہ ہر طرح کی ایول ہے، ہر طرح کا انفلوئنس ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو جو آزاد مرضی ہمیں دی گئی ہے، ہماری آزاد مرضی انفلوئنس ہو جائے گی، ہم پر جو ہے وہ یہ چیزیں اثر انداز ہو جائیں گی، اور پھر ہم ان کے اثر میں رہتے ہوئے اپنے لیے وہ چناؤ کر لیں گے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ سو اس کو میں یہیں پہ کنکلوڈ کروں گا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، خدا بھلا خدا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا جو ہے وہ وفادار خدا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا کے پاس آپ کے لیے بہترین ہے، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ صرف خدا ہی آپ کو بہترین دے سکتا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری لینی ہے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی ذمہ داری لینی ہے، اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ آمین۔ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ چناؤ لیں جو خدا کی مرضی آپ کے لیے ہے۔ آمین۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ بالکل اینڈ پہ ہیں، لیکن آخری بات کرتے ہوئے، خدا کی مرضی عدن تھا، اور آج بھی جب ہم مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو ہم بیسکلی دوبارہ سے اس پوزیشن پر بحال کر دیے جاتے ہیں۔ ہم پھر سے، ہمارے لیے جو ہے وہ عدن کی ایکسیس جو ہے وہ ممکن ہو چکی ہے، کیونکہ عدن جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا عکس ہے۔ آمین۔ آمین۔ میں اس بات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس میں جتنی باتیں آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی، خدا کے کلام کی یہ سچائیاں آپ کو انفلوئنس کریں اور آگے بڑھنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ تھینک یو جیسس، ہاللویا۔